السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سوال اور اس کا جواب پچھلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ سوال نمبر 37 کا جواب، جو ڈرامے اور اداکاریوں کے سلسلے میں سوال شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ سے کیا گیا تھا، اسی سوال کے جواب سے متعلق مزید جو باتیں باقی بچی ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آخری جو بات یاد کریں جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس سے پہلے کے حلقے میں، وہ یہ تھا کہ علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا دعوت کے مقصد کے پیش نظر، دعوت کے مقصد کے پیش نظر کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی ٹیم ایسی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو مثال کے طور پر گانے بجانے یا ایسے ہی قوالی اور رقص وغیرہ کے کام سے جڑے ہوئے ہوں، اور ایسے لوگوں کو اگر ہمیں دعوت دینی ہو تو کیا ان کے لیے ہم انہی جیسی ملتی جلتی کوئی مجلس منعقد کر کے اس میں ہم توحید و سنت کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس لیے تاکہ وہ قریب آئیں، تاکہ وہ بیٹھیں، تاکہ وہ سنیں، تو اس انداز سے کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 140 حاشیہ نمبر 1 میں وہ جواب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، جس میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دعوت اللہ کے وسائل، اللہ کی دین کی طرف بلانے کے جو وسائل بلکہ مناہج جو ہیں، منہج اس کا طریقہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں سنت میں طے ہے۔ اس میں آزادی نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی نیا طریقہ اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے دعوت دینا تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، مجھے دعوت کا کام کرنا تھا میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ تو طریقہ دعوت چونکہ توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں توقف ہے، قرآن و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت، اسی پر ہمیں رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رکنا ہے اسی پر جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوجھ بوجھ سے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ تو دعوت اللہ کے مناہج یعنی اس کے طریقے جو ہیں، راستے جو ہیں وہ توقیفی ہیں، اس میں منمانی ہمیں کرنے کا اختیار نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ جو ڈرامے ہیں یا مثال کے طور پر جو اداکاریاں ہیں، مطلب رول کر کے کوئی بات سمجھائی جائے، رول کر کے کوئی بات بتائی جائے، رول کر کے کسی گناہ سے آگاہ کیا جائے، سود سے، رشوت سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت سے وغیرہ، اور کہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو ڈرامے کو، اداکاری کو، تمثیل کو، نقالی کو اگر کوئی دعوت کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ سمجھتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یعنی ڈرامے کرنا دعوت کے نام پر، تو ڈرامہ کرنا یہ دعوت کے مناہج میں سے نہیں ہے، دعوت کے وسائل میں سے بھی نہیں ہے، دعوت کے مناہج میں سے بھی نہیں۔ ہم ڈرامہ نہیں کر سکتے، ڈرامہ کر کے ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت مؤثر رہتا ہے اور اس سے لوگ کافی امپریس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس سے مطلب اس کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، ائمہ کی، محدثین کی، فقہاء کی،
ان سب کی سیرت ہمارے سامنے ہے. انہوں نے دعوت کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کا ہم عشر عشیر یعنی 1/10 حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. انہوں نے دعوت کا کام کرنے کے لیے کون سا ڈرامہ کیا تھا, کون سی اداکاری کی تھی, کون سی تمثیل کا طریقہ اختیار کیا, یا کوئی بھی کام, کوئی ایسا کام کیا انہوں نے کیا تھا جو قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے میں نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے دعوت کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جو قرآن سنت صحابہ تابعین کی زندگیوں میں ہے, اس سے باہر نہیں نکلے, اسی پر توقف کیے رہے اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں آپ بتائیے, وسائل آج کل کے جو وسائل ہیں میڈیا کے, یہ وسائل مطلب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا ہمارے اسلاف کے دور میں, لیکن انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا کہ پوری دنیا کے چپے چپے میں, کونے کونے میں, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین, توحید, سنت کا عام ہو گیا. اور کون سا انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گئے؟ انہوں نے اداکاری نہیں کی, انہوں نے ڈرامہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی رول نہیں کیا, انہوں نے کوئی فلم نہیں بنائی, انہوں نے کوئی نقالی نہیں کی, انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کی جس کو آج بہت سارے لوگ دعوت کا طریقہ, دعوت کا اسلوب, دعوت کا وسیلہ یا دعوت کا منہج سمجھتے ہیں. ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا. تو ہم بھی پابند ہیں اسی اصول اور ضابطے کے کہ دعوت اللہ کا کام توقیفی ہے, اس میں کوئی نیا طور طریقہ, نیا اسلوب اور انداز جس کی کوئی اصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ہم نہیں نکال سکتے, نہیں چل سکتے. یہ آخری بات تھی جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بات یہی چل رہی تھی کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ڈرامے نہیں تھے صحابہ تابعین کے زمانے میں, اسلاف کے ہاں ڈرامہ نہیں, نقالی نہیں, تمثیل نہیں, محاکات نہیں, یہ ساری چیزیں اداکاریاں نہیں تھیں, بلکہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے, حدیثوں کو پڑھ کر کے اور اس کو سمجھا کر کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. لیکن یہ ڈرامے آج کل کے اس دور میں ایجاد ہوئے ہیں اور یہ مصالح مرسلہ, مصلحت مرسلہ یعنی ایسی مصلحت, ایسا فائدہ جو کامن ہو, سب کے لیے کام آنے والا ہو, یعنی ایک اچھی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ ہے, سب کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, عام مصلحت. مصلحت مرسلہ کے لیے عام سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ عام مصلحت ہے. کیا ہے؟ عام مصلحت. ایسی کوئی چیز جو سب کے لیے کام کی ہو, فائدے کی ہو, مصلحت کی ہو, بھلائی کی ہو, اس میں کوئی ہے نا مطلب خاص نہ ہو کہ فلاں کے لیے ہے, فلاں کے لیے نہیں ہے, بلکہ سب کے لیے عام بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو مصلحت مرسلہ کے اندر اگر مان لیا جائے تو کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے ڈرامہ نہیں تھا, لیکن آج ڈرامہ کر کے ہم بہت ساری چیزیں رول کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور سب کے لیے کامن کام میں آ سکتی ہے, سب کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے. تو ایسا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور یہ آج آپ کو ہم کو بولنے والے آتے ہیں. ہم جب کہیں گے بھائی ڈرامے آپ لوگ کرتے ہیں, اس کا سلف سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نیا طریقہ ہے, سلف کا طریقہ تو ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں تھا, لیکن ایک مصلحت مرسلہ ہے, مصلحت ہے, بھلائی ہے, اس کے اندر بھلائی ہے, عام بھلائی ہے سب کے لیے. تو اس میں کیا عیب کی بات ہے اگر کر لیا جائے تو؟ ڈرامے کے ذریعے سے اگر ہم بتائیں کہ جھوٹ حرام ہے, ڈرامہ کر کے رول کر کے اگر ہم بتائیں کہ سود حرام ہے, ڈرامہ کر کے رول کر کے بتائیں کہ بھئی مطلب رشوت اور جھوٹ اور خیانت, غیبت حرام ہے, تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ ٹھیک ہے, کام کی چیز ہے, فائدہ ہوگا اس سے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ کہتے ہیں ہم جواب میں پوچھنا چاہیں گے کہ کیا شریعت اسلامیہ بندوں کی کوئی بھی مصلحت نظر انداز کر سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم ڈرامے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مصلحت عامہ ہے, عام مصلحت ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرامہ لا کے اس کو عام مصلحت ثابت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا شریعت کو نہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی مصلحت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا شریعت میں لوگوں کی مصلحت کا, لوگوں کے عام لوگوں کی جنرل بھلائی کے لیے, جنرل عام بھلائی کے لیے کیا شریعت اسلامیہ نہیں سمجھتی ہے کہ اس میں سب کے لیے بھلائی ہونی چاہیے؟ اور کیا شریعت سب کی بھلائی کا کوئی کام چھوڑ سکتی ہے؟ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نا کہ اس سے غلطی ہو جائے, چوک ہو جائے. شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, وحی کے ذریعے سے آئی ہے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے.
تو اس میں بھولنے کی کیا بات ہے؟ کیا چوک ہونے کا کوئی اس کے اندر خوف ہے، اندیشہ ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار تو بھول نہیں سکتا کبھی. تو لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، مطلب کہاں کیسے یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کام میں مصلحت؟ اور یہ بہت بڑا شبہہ ہے میرے دوستو، بھائیو، عزیزو. اصل میں یہ بہت بڑا شبہہ ہے. ایک نیا طریقہ نکال لیں گے اور کہیں گے لوگوں کی بھلائی ہے اس کے اندر، مصلحت ہے نہیں دین کے اندر، لیکن ایسا کرنے میں مصلحت ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے شریعت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مصلحت سمجھ رہے ہو، شریعت مصلحت نہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک ضابطہ یاد رکھیں. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات ذکر کرتا ہوں. ابھی رمضان آ رہا ہے نا، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت اسلام کو اس رمضان کی خیر سے، اس کے برکات سے، اس کے فضائل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے توبے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رمضان میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کریں گے، افطار کے وقت کے بعد تاخیر نہیں کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا. اب لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آدھا گھنٹہ پہلے کر لو. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے جلدی کرنا مراد ہے؟ نبی کی زبان ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو یہ کیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس طرح سے دین کا، قرآن کا، سنت کا ٹھٹھا کرتے ہیں کبھی کبھی. میں آپ کو بتاؤں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کے ہے نا لوگوں کا جو 5 منٹ دیر سے افطار کرتا ہے، 10 منٹ پہلے سحری بند کر دیتا ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ 5 منٹ رک کر کے افطار کرنا چاہیے؟ غروب ہو چکا ہے، غروب کے بعد 5 منٹ رکنا چاہیے، یا سحر کا جو وقت ہے اس وقت کے ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی ہے، اس لیے 10 منٹ پہلے ہی سحری بند کر دی جائے، کھانا پینا روک دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ مصلحت ہے. کیا جواب اس کا؟ کہتے ہیں مصلحتاً ایسا کیا جاتا ہے. اس میں مصلحت ہے، 5 منٹ رکیں گے تو مصلحت ہے تاکہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، اور 10 منٹ پہلے بند کر دیں گے تاکہ زیادہ نہ، مطلب وقت سے زیادہ نہ ہم سحری کر لیں، کھا لیں، پی لیں. اس میں مصلحت ہے. تو یہ بہت بڑا شبہہ ہے. آپ اگر غور کریں تو بات کتنی خطرناک بھی ہے، سنگین ہے. نبی کی زبان ہمیں بتلاتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، یہ امت کی بھلائی ہے. جس کو آپ مصلحت کہتے ہیں اس سے بڑا لفظ نبی نے خیر استعمال فرمایا ہے. بھلائی بیان کرنے کے لیے خیر سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں خیر امت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے کہ نہیں؟ خیر کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر. تو اگر اس سے اچھا کوئی لفظ ہوتا تو اسے استعمال کیا جاتا. قرآن پڑھنے پڑھانے سے اچھا کام کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وامتہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، سحری میں تاخیر کریں گے. اب امت کا ایک طبقہ اگر یہ کہے کہ نہیں، لیٹ کرنے میں مصلحت ہے، بھلائی ہے، اور سحری جلدی بند کرنے میں بھلائی ہے، تو یہ مصلحت نبی کے زبان سے نکلے ہوئے خیر کے مقابلے میں ہے کہ نہیں؟ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے خیر کے مقابلے میں ہے. نبی کہتے ہیں خیر اس میں ہے کہ لیٹ کرو سحری میں اور جلدی کرو افطار میں. اور ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مصلحت اس میں ہے کہ افطار میں لیٹ کیا جائے 5 منٹ اور سحری میں جلدی کی جائے 10 منٹ. تو اب آپ بتائیے کہ مصلحت کہاں ہے؟ نبی نے کہا اس میں مصلحت ہے کہ ہم نے، آپ نے جو بنا لیا اس میں مصلحت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں بھی چاند سورج کے ڈوبنے نہ ڈوبنے کا معاملہ کنفیوژن میں ہو سکتا ہے. بھئی آج کل جو وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے جتنا ایگزیکٹ پر سیکنڈ ہم معلومات کر سکتے ہیں سورج کے ٹکیے کی ڈوبنے کی، آپ بتائیے 1400 سال پہلے وہ آسان تھا یا اس سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا؟
جب بے انتہا مشکل تھا، کوئی وسیلہ کوئی ٹیکنیکل ذریعہ بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تب تو نبی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ فوراً افطار کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، جلدی کی جائے افطار کرنے میں، ہے کہ نہیں، اور سحری کرنے میں تاخیر کی جائے۔ اور آج اتنے وسائل ہیں کہ ہم سیکنڈ بھی جان سکتے ہیں کہ ٹکیا کب ڈوبتی، سورج کا ٹکیا کب ڈوبتا ہے، غروب کب ہوتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے ہم جا کر کے مشینری کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، وسائل کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج امت کہتی ہے، آج بھی کہتی ہے کہ نہیں مصلحت یہ ہے کہ 5 منٹ رکا جائے افطار میں، اور سحری میں 10 منٹ پہلے بند کر دیا جائے۔ اسی لیے قاعدہ یاد رکھو کہ یہ مصلحت کے نام پر سنت کے مقابلے میں کوئی مصلحت نہیں، سلف کی راہ کے مقابلے میں کوئی مصلحت، کوئی چیز مصلحت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھلائی نہیں نبی کا طریقہ چھوڑنے میں، کوئی بھلائی نہیں صحابہ کا طریقہ چھوڑنے میں، کوئی مصلحت نہیں اسلاف کی راہ چھوڑنے میں، کوئی مصلحت نہیں امت کے اسلاف کا طریقہ چھوڑنے میں، کوئی مصلحت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ دین اور شریعت، قرآن، سنت، صحابہ کی طرف سے جو ہمیں ملا، یہی ہمارے لیے خیر ہے، یہی بھلائی ہے، یہی مصلحت ہے، یہی نفع ہے۔ اس کے اندر اس کے علاوہ کسی اور راستے میں نفع، خیر، بھلائی ممکن بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جملہ یاد رکھیں کہ امت کے علماء کہتے ہیں، آپ کہتے ہو احتیاط یہ ہے، احتیاط یہ ہے، مصلحت یہ ہے، اصل مصلحت سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ احتیاط کس میں ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ مصلحت کس میں ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں۔ خیر کس میں ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں۔ بس یہ ہمارا قاعدہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے سنت اور صحابہ کے فہم کے آگے نہیں جا سکتے۔ کوئی بتائے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب جانے کے بعد رکا کرتے تھے، تو وہ مصلحت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے رک کر کے، صحابہ کرام رکے اور رک کر کے افطار کیا 5 منٹ، مصلحت ہے بالکل، کیونکہ صحابہ نے کیا ہے ویسا، وہ مصلحت ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ ادھر سے دن گیا، ادھر سے رات آئی، تو سمجھ لو کہ روزے دار نے افطار کر لیا، یعنی بالکل تاخیر نہیں کرنا ہے۔ دن گیا، رات آئی کہ روزے دار نے افطار کیا، یہ سنت ہے اور یہ مصلحت ہے۔ اس لیے جتنی باتیں آپ کو سنت کے خلاف، صحابہ اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، سلف امت کی راہ کے خلاف، ان کی فہم کے خلاف، ان کی سمجھ کے خلاف جتنی باتیں کی جاتے ہوں، جتنے کام کیے جاتے ہوں، اور مصلحت کا، خیر کا، بھلائی کا، احتیاط کا نام دیا جاتا ہو، آپ یاد کریں کہ وہ احتیاط نہیں، وہ خیر نہیں، وہ بھلائی نہیں، ہمارے سامنے جو آئیڈیل ہے امت کا، امت کے سلف کا، وہی خیر ہے، وہی بھلائی ہے۔ اس لیے مصلحت سنت میں ہے، خیر سنت میں ہے، احتیاط سنت پر چلنے میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیں، اگر آپ غور کریں نا تو اس پر اور سنگین حکم بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ باتیں بمقابلہ سنت ہے، بمقابلہ حدیث رسول ہے، بمقابلہ عمل سلف ہے، اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ اس لیے اس طرح کی باتیں جہاں بھی آئیں آپ یاد رکھیں، سنت کو پکڑ کر کے چلنا ہے، صحابہ کے طریقوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے، کیونکہ ہمیں نجات انہی کے راستے پر چل کر کے ملنے والی ہے۔ اس لیے ہم ادھر ادھر کوئی مصلحت، کوئی احتیاط، کوئی خیر، کوئی بھی بات ہم نہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نہ سنیں، اس کو خاطر میں نہ لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کبھی کوئی مصلحت نظر انداز نہیں کرتی۔ دیکھا آپ، شریعت پوری دنیا کی مصلحت کے لیے آئی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت کسی مصلحت کو چھوڑ دے؟ کوئی اچھائی شریعت نہ بتائے، کوئی اچھائی شریعت نہ لائے، ایسا پاسبل ہی نہیں۔ نہ تو شریعت کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے یہ، اور نہ شریعت سے اس طرح کی کوئی چوک اور غلطی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو شریعت انسانیت کی، امت کی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس لیے قیامت آ جائے گی کوئی مصلحت امت کے لیے شریعت میں فوت ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہاں قاعدہ ہونا چاہیے۔ تو شریعت اسلامیہ کبھی کوئی مصلحت نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین مکمل فرمایا ہے، ہمارے لیے دین مکمل فرمایا ہے، اور ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے
یعنی ایسے روشن بڑے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کے بعد اس سے وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ بالکل ہمارا بہت پختہ یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جو چیز امت کے سلف کے یہاں نہیں ہے وہ کبھی بھی مصلحت کی، خیر کی، بھلائی کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس کے بعد میں کہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ شیخ جمال ہیں، شیخ جمال بن فریحان الحارثی۔ یہ کہتے ہیں، یہ پورا نوٹ کرنے کے بعد، کتاب ہے نا یہ کتاب الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوت توقیفیہ، اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد، پورا کوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جب بہت بڑی تعداد شرعی وسائل اور طریقوں سے کفر و شرک، فسق و گناہ اور نافرمانی سے توبہ کر رہی ہے جیسا کہ امر واقع ہے، تو آخر ایک دائی ایسے وسائل کا سہارا کیوں لیتا ہے جو شریعت میں وارد نہیں ہے؟ بہت اصولی بات ہے، یعنی ایک بہت ضابطے کی بات ہے، قاعدے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بہت بڑی تعداد، یعنی امت کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو شرعی وسائل اور طریقوں سے یعنی قرآن و سنت اور صحابہ سلف کی زندگی میں جو بھی شریعت کے وسائل ہیں، دعوت کا کام کرنے، سمجھانے، بجھانے، گناہوں سے روکنے، بھلائی کا حکم دینے، انہی وسائل کے ذریعے سے جب ایک بہت بڑی تعداد امت کی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ رہی ہے، شرک سے توبہ کر کے توحید پر آ رہی ہے، بدعت سے توبہ کر کے سنت پر آ رہی ہے، حرام سے، بدعملی سے توبہ کر کے نیکی اور خیر کے راستے پر آ رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک دائی، دعوت کا کام کرنے والا، ایسے وسائل کا سہارا کیوں لیتا ہے جو شریعت میں وارد نہیں؟ ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہم کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں قرآن کریم پڑھنے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ترجمہ کرنے، سمجھانے، نصیحت کرنے سے لوگ نہیں سدھرتے، حدیثیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سلف کی سیرت بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ مطلب ایسا سامنے بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہوں، توفیق چھن گئی ہو، اور یا تو کسی آدمی کا ایمان، کسی آدمی کا عقیدہ اور اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت سے ہٹ گیا ہو، ورنہ کیسے پاسبل؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کیونکہ ایمان والوں کو نصیحت سے نفع پہنچتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں، صاف کہتے ہیں کہ ایک دائی ایسے وسائل کا سہارا کیوں لیتا جو شریعت میں وارد نہیں ہے، یعنی شریعت میں آئے نہیں ہیں ایسے وسائل، جبکہ شریعت میں وارد یعنی آئے ہوئے وسائل دعوت اللہ کے مقصد یعنی گنہگاروں کو توبہ کروانا اور گمراہوں کی رہنمائی کے لیے حصول کے لیے کافی ہے۔ شریعت کے جو وسائل ہیں نا، یعنی قرآن کی آیتیں، حدیثیں، سلف کی سیرت، زندگی، خطبے کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، سوال کا جواب دے کر کے، مسائل کو حل کر کے، کتابیں لکھ کر کے، پمفلٹ لکھ کر کے، جو بھی شریعت کے اس وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، گنہگار توبہ کر رہے ہیں، گمراہ لوگوں کو رہنمائی مل رہی ہے۔ جب یہ سب کام ہو رہا ہے اور یہ شریعت کے وسائل اس کے لیے کافی ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے وسائل کافی ہیں، تو کیا داعی کو ان وسائل کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس کو بھی کافی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ وہیں تک رہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب اللہ کے دین میں وہ کافی ہیں تو داعی کو کافی سمجھ کر کے اسی پر کام کرنا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ انہی وسائل پر چل کر کے دعوت کا کام آگے بڑھائے، دعوت کے وسائل نکالنے کی اجازت نہیں ہے الگ سے، دعوت کا راستہ، نیا طریقہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہی شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سب کافی ہے تو پھر داعی کو بھی ان وسائل کو کافی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے دعات اللہ کو وہ چیزیں کافی ہونی چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ علم ہی کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ جو بھی صحابہ نے کیا وہ علم کی روشنی میں کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اچھا، ابھی آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی جسٹ آگے ہی انشاءاللہ اگلے مرحلے میں، اگلے صفحے میں، کہ
آج تو ایک ڈراموں کی بات چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے ڈرامہ اس زمانے میں نہیں تھا، ڈرامہ کار لوگ بھی نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کام آج بھی ایسے دعوت کے نام پر لوگ کر رہے ہیں جو اس زمانے میں کچھ لوگ کرنے والے موجود تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ جو کام کرنے والے موجود تھے ان کو ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے ان کا معارضہ کیا، ان کا معارضہ کیا کہ تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے اور ہم تم کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیا طریقہ دعوت نکالا ہے، کوئی نیا وسیلہ دعوت نکالا ہے جس کی کتاب و سنت میں گنجائش نہیں ہے، تو جیسے ہمارے اسلاف نے ان کی مذمت کی ہے، آج بھی جتنے طریقے نئے نکل رہے ہیں دعوت کے نام پر یا نئے وسائل لوگ نکال رہے ہیں جس کی حقیقت میں وہ منہج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کی بھی مذمت ہونی چاہیے اور اس طرح کی تمام کاموں کی، سرگرمیوں کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ آ رہی ہے بات آگے، کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود کا قول، جیسے بات آئی نا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ علم کی روشنی میں ہی جو بھی کرتے تھے علم کی روشنی میں ہی کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں ایھا الناس انکم ستحدثون ویحدث لکم فاذا رأیتم محدثۃ فعلیکم بالامر الاول۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ صحابی رسول ابن مسعود ہیں اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ مستقبل میں حالات بگڑ جائیں گے، نئے نئے طریقے نکلیں گے، نئے نئے طریقے نکلیں گے، نئی نئی چیزیں نکالی جائیں گی، اس وقت تمہیں سب کو چھوڑ کر کے پہلے آ جانا ہے، پہلے والے طریقے پر، پہلی والی راہ پر آ جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو یقیناً تم حدیثیں بیان کرو گے، تم کیا کرو گے؟ حدیثیں بیان کرو گے، یعنی اللہ کے کلام، اللہ کی نبی کی باتیں تم کیا کرو گے؟ لوگوں کو پہنچاؤ گے، بیان کرو گے۔ تحدیث کا مطلب حدیث بیان کرنا ہی نہیں ہے، تحدیث کا مطلب مجلس درس، مجلس درس، حدیث کی مجلس ہو تو بھی تحدیث ہے وہ، اور اگر وہ مثال کے طور پر کوئی علمی مذاکرے کی مجلس ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سمجھایا جا رہا ہے، تو بھی وہ کیا ہے؟ تو بھی وہ ایک مجلس علم ہے۔ اچھا، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگ حدیثیں بیان کرو گے اور تمہارے سامنے نئی نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی۔ تمہارا طریقہ دعوت کا قرآن و سنت بیان کرنے کا ہوگا، لیکن لوگ نئے نئے طریقے لے کر کے آئیں گے، اس کے مقابلے میں لوگ کیا کریں گے؟ نئے نئے طریقے لے کر کے آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةً، جب تم کوئی نیا طریقہ دیکھو، کوئی نیا طریقہ دیکھو قرآن و سنت پیش کرنے کے علاوہ، محدثہ کوئی نیا طریقہ دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ، تو تم پر لازم ہے کہ پہلے طریقے پر چلے آؤ، پہلے طریقے کو پکڑے رہو۔ امر اول کو، امر اول کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہی ہے الامر الاول، پہلا معاملہ، وہی پہلا طبقہ ہے نا، الرعیل الاول، القرن الاول، وہی پہلا، انہی کی طرف ہمیں پلٹ جانا، اسی کو پکڑ کر کے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا کیا، بس ہمیں اسی پر ٹکے رہنا، اس کے آگے نہیں۔ نیا نیا طریقہ نکلے گا لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تم پہلی والی چیز کو لازم پکڑو۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم حدیثیں بیان کرو گے اور تمہارے سامنے نئی نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، لہذا جب تم کوئی نئی ایجاد کردہ بات دیکھو تو عہد اول کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں زمانہ کتنا بھی نیا ہو جائے، دور کتنا بھی نیا ہو جائے، لیکن ہم اس میں دین کے معاملے میں نئے نہیں بنیں گے، دین کے معاملے میں ہم پرانے پر ہی قائم رہیں گے۔ دنیا آگے جائے گی، ہم دین کے معاملے میں بالکل پیچھے والے، ایک دم پرانے والے طریقے پر قائم رہیں گے۔ علیکم بالعتیق، علیکم بالامر العتیق، تمہارے اوپر ایک دم پرانا والا طریقہ پکڑنا لازم ہے۔
تو دنیا ترقی کرے گی، ڈیولپ کرے گی، لیکن ہم دنیا کی بھاگ میں، دنیا کی دوڑ میں ہم دین کے معاملے کو نئے طریقے سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں گے جو طریقہ ایک دم پرانا والا طریقہ ہے، اس اصل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وسائل کا استعمال کریں گے جو وسائل بالکل مجرد وسائل ہیں، مجرد وسائل یعنی ابلاغی وسائل، ابلاغی وسائل یعنی پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کا استعمال کریں گے ہم، لکھ کر کے، بول کر کے، مائک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، یا اور جو بھی طریقہ ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم بالکل اپنی بات پہنچائیں گے، لیکن طریقہ کوئی نیا ایجاد نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ایاکم والتبدع وایاکم والتنطع وایاکم والتعمق وعلیکم بالعتیق۔ یہ دیکھیے کتنی عظیم الشان بات، جتنے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ایک ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ سوچ کر کے کہ ابن مسعود نے کب یہ بات کہہ دی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کب کہی؟ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ برگزیدہ صحابہ کی بصیرت کا، ان کے گہرے علم کا، کہ وہ کس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بدعت ایجاد کرنے سے بچو، تکلف کرنے سے بچو، حد درجہ گہرائی میں پڑھنے یعنی بلا وجہ کھود کرید کرنے سے بچو، اور عہد اول قدیم طریقے کو لازم پکڑو۔ تو بدعت ایجاد کرنے سے بچو، کتنا بڑا مسئلہ ہے بدعتوں کا، اس سے بچو۔ تکلف کرنے سے بچو، یعنی کیا مطلب؟ تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ ہے نا اپنی عقل کو لا کر کے باتوں کو ماننے کے بجائے اس کے اندر توقف لائے، چوں چرا، ایسا ویسا کیسا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اصل بات کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹنا یا تامل کرنا، رکنا، اس کے اندر آگے پیچھے ہونا، یہ ہے تکلف۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکلف۔ اور کھود کرید میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹے موٹے جو ایک دم بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، اور اتنی باریکی میں جائیں گے کہ وہاں تک جانے کی گنجائش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اور درست بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں میں پڑے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے، ایک مومن کے، ایک مسلمان کے کا خوبصورت اسلام یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، چھوڑ دے۔ وعلیکم بالعتیق، اور اس کے بعد ایک دم اصول عتیق پرانے والے طریقے پر چلو، وہ جو 1400 سال پہلے اللہ کا دین اپنی اصل شکل میں اترا تھا، اسی پر جا کر کے تم ٹک جاؤ، اسی پر جمے رہو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، اور یہ دونوں اقوال جو ان کے ہیں یہ طبقات الحنابلہ کے اندر موجود ہیں، جو علامہ سبکی کی کتاب ہے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد دیکھیں شیخ عبدالسلام بن برجس، شیخ عبدالسلام بن برجس جو ہیں، یہ آپ جانتے ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور ان کی کتاب اصول الدعوت السلفیہ، اور اس کے بعد یہ کتاب جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوہ توقیفیہ، اس رسالے کے اندر اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مصلحت ہے، ڈرامہ کرنے میں مصلحت ہے، اداکاری کرنے میں مصلحت ہے، اور فلمیں بنائی جائیں اور کلپس بنائی جائیں، اس کے اندر رول کرایا جائے، 2-3 لوگ اکٹھا ہو جائیں اور رول کریں، وہ ایک آدمی غلط کرے، سود لے، دوسرا آدمی سود سے منع کرے، تیسرا آدمی سمجھائے وغیرہ، یہ سب دعوت کا وسیلہ سمجھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں اس میں مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو خطبوں میں نہیں آتے، دروس میں نہیں آتے، ہے نا، علمی مجلسوں سے دور ہیں، وہ میڈیا ہی تک ان کا تعلق رہتا ہے، تو میڈیا پر ایسی ویڈیوز بنانی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ ہے نا سن سکیں، سن کر کے جس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر سکیں، سود وغیرہ سے یا اور دیگر بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں اور اچھائیوں کو جان سکیں۔ یہ مصلحت ہے، یہ کیا ہے؟ مصلحت ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ شیخ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ کسی
کام کو مصلحت سمجھنا اور مصلحت قرار دینا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دو باتیں، ایک چیز تو یہ کہ مصلحت ہے یا نہیں ہے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں اچھائی ہے، مصلحت ہے، اور اس کو کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں مصلحت نہیں ہوتی ہے وہ چیز، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ فساد کا باعث ہوتی ہے، گناہ کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو مصلحت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ جاننا ہی بہت مشکل ہے۔ کبھی آدمی مصلحت کہتا ہے لیکن فساد ہوتا ہے، اس لیے یہ آسان کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مصلحت کی بات ہر آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے آج کل کے دور میں۔ ہر آدمی اپنے میدان میں جو وہ کام کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے کر کے کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنی بصیرت ہے، اس کو شریعت کا کتنا مطالعہ ہے، اس کو دعوت اللہ کی حقیقت کا کتنا علم ہے، کچھ نہیں۔ بس وہ ایک معمولی ثقافت والا، معمولی اسٹڈی والا، معمولی معلومات رکھنے والا آدمی، بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے مصلحت ہے، اور پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کو سمجھانا بھی چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہی مصلحت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مصلحت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ مصلحت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ عام لوگ نہیں کریں گے، اس کے لیے کون کریں گے؟ وہ فیصلہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو امت میں اس کے اہل لوگ ہیں، جو امت میں اس کے اہل لوگ ہیں، وہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی بات کو سمجھا رہے ہیں شیخ عبدالسلام بن برجس، کہتے ہیں کسی معاملے میں مصلحت کی تحدید و تعیین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی مسئلے میں ہم تعدید کریں، تعیین کریں کہ یہ اس میں مصلحت ہے، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بسا اوقات دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ مصلحت، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن کہتے ہیں جبکہ معاملہ ویسا نہیں ہوتا، اس لیے مصلحت کا اندازہ اور تعیین کرنے کی ذمہ داری علماء مجتہدین کی ہے۔ دیکھا آپ نے، علماء مجتہدین فیصلہ کریں گے، یعنی عام آدمی تو جانے دو، چھوٹے طلبہ تو جانے دو، عام علماء بھی جانے دو، بڑے علماء بھی جو سمجھے جاتے ہیں وہ بھی نہیں، جو علماء مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مصلحت ہے یا نہیں۔ مجتہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تم حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جس کو دیکھو خود اجتہاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر آدمی اجتہاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔ پھر کس نے آپ کو مجتہد بننے کا اختیار دیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ اجتہاد کے منصب پر خود ہی فائز ہو جائیں، خود ہی پائے اس پر بیٹھ جائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ مجتہد ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، جو شریعت اسلامیہ کا اتنا گہرا مطالعہ، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ذخیرہ، صحیح ضعیف، اس کے علاوہ فقہ اسلامی پر گہری نظر، اسلامی عقیدے پر گہری نظر ہے کہ نہیں، تمام فرقوں پر گہری نظر، تمام احزاب پر گہری نظر، سارے فرقوں کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں، ان تمام چیزوں پر جزویات، کلیات پر گہری نظر رکھنے والا صاحب علم اجتہاد کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ کس کے پاس آج ایک چھوٹے سے مسئلے میں کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی اس بارے میں کیا دلیل ہے، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اور اجتہاد کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں اس میں مصلحت ہے، فلاں کام کرنے میں مصلحت ہے، اس کے اندر بھلائی ہے امت کی۔ میرے بھائیوں، یہ مصلحت ہے یا نہیں ہے، مصلحت ہے یا مفسدت ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، خیر ہے یا شر ہے، اس کا فیصلہ مجتہدین علماء کریں گے، علماء مجتہدین اس کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والے علماء ہیں، علماء راسخین، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا۔ تو علماء راسخین، علماء ربانیین جو اجتہاد کے مرتبے تک پہنچ گئے ہوں، ایسے لوگ فیصلہ کریں گے کہ فلاں کام کرنے میں مصلحت ہے یا مفسدت ہے۔ ہر آدمی کام کرے اور اس کو کرنا شروع کر دے،
اور کہے اس کے اندر امت کی بھلائی ہے، تو یہ تو امت کے ساتھ امت کو دراصل ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنے کا پہلا قدم بن جائے گا۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تعین کرنے کی، مصلحت کا اندازہ اور تعین کرنے کی ذمہ داری علماء مجتہدین کی ہے، جن میں دیکھیے، جن میں عدالت و دیانت، علماء مجتہدین میں کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے اندر عدالت اور دیانت، یعنی عدل اور انصاف، نیکی، تقوی، طہارت، ایسی دیانت، یعنی کیا مطلب، دین کوٹ کوٹ کر کے اللہ کا دین ان کے ہاں موجود ہوتا ہے، اور احکام شریعت و دنیاوی مصلحت کی بابت، احکام شریعت کے بارے میں اور دنیاوی مصلحت، یعنی دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ظرف نگاہی، ایک دم باریک نظر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر نظر کی گہرائی ان کے ہاں ہوتی ہے۔ وہ کیا ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ بڑے عادل ہوتے ہیں، عدل و انصاف والے، نیکی، تقوی و طہارت والے، ایسے دیندار ہوتے ہیں، شریعت کے احکام میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے، اور دنیاوی مصلحتوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر یہ چیز ہے تو کیا فائدہ ہوگا، نہ رہے تو کیا نقصان ہوگا، ان تمام چیزوں کو بڑی گہرائی سے جانتے ہیں، اس بارے میں ان کے پاس ظرف نگاہی پائی جاتی ہے، باریک نظر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کسی چیز کو مصلحت قرار دینے کے لیے مصلحت کی جستجو میں حد درجہ احتیاط اور خواہشات نفسانی کے غلبے سے سخت آگاہی درکار ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو مصلحت قرار دینے کے لیے، یعنی ایک کام، جیسے ابھی ڈرامہ کی بات چل رہی ہے نا، ڈرامے کی بات چل رہی ہے، دین کا کام، دعوت کا کام کرنے کے لیے ڈرامے کا راستہ اختیار کیا جائے، رول کیا جائے، اداکاری کی جائے، فلمیں بنائی جائیں، مثال کے طور پر ویڈیوز بنائی جائیں، اس کے ذریعے دعوت کا کام کرنے کی کوئی آدمی کوشش کرے، تو شیخ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مصلحت قرار دینے کے لیے کہ مصلحت ہے ایسا کہنے کے لیے مصلحت کی تلاش میں حد درجہ احتیاط ہونا چاہیے، اور ایسے ہی خواہشات نفسانی کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج جو کام ہو رہے ہیں، جیسے ڈرامے کی بات چل رہی ہے، یہ جو کام چل رہا ہے، چینلز والے، مطلب ٹی وی چینل والے، یا ایسے ہی سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، یا اپلیکیشنز وغیرہ کے ذریعے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ایسے لوگ، میں نیتوں پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی نیت مخلص ہے، وہ اپنے نیت میں، اس میں ہم نہیں اعتراض کر رہے ہیں، مخلص بالکل ہوں گے، وہ ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں ہے، مسئلہ اخلاص کا نہیں ہے، مسئلہ اس کمزوری کا ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے گا، لیکن اگر نیت صحیح ہو تو صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی اصل مقصد اور وسیلے میں فرق نہ سمجھے، اصل مقصد اور وسیلہ، ان دونوں میں اگر فرق نہ سمجھے تو آپ سوچئے کہ پھر کتنی بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانا، یہ کہتے ہیں نبوی مشن ہے، انبیائی مشن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کی سنت کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ طریقہ ہے، یہی اصل میں مصلحت ہے، کہ اللہ مقصد ہے دعوت کا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچے۔ تو توحید و سنت پھیلانا، توحید و سنت کی دعوت دینا، یہ اصل ہدف ہے، ٹارگٹ۔ اب وسیلہ کیا ہے، یعنی اس کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت سارے ذریعے، زبان کا استعمال کریں، بولیں، خطبے میں، درس میں، ہے نا، پروگراموں میں، اجتماعات میں وغیرہ، قلم کا استعمال کریں، لکھیں کتابوں میں، پمفلٹ میں، یہاں وہاں، جو بھی اس کا طریقہ ہے۔ یہ جدید وسائل جو ہیں آج، مثال کے طور پر ہم دور تک ٹی وی کے ذریعے سے دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں، ہے نا، یہ لائیو چلتے ہیں، کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو نشر کر دیا جاتا ہے وغیرہ، یہ سب وسائل ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب وسائل ہیں۔ اب اگر وسائل میں اور اصل ہدف میں فرق سمجھنا آدمی چھوڑ دے تو سب سے بڑا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت کیسے پھیلائی جائے، دعوت کیسے پھیلائی جائے، توحید و سنت کا مشن عام کیسے کیا جائے،
یہ اصل ہدف، یہ کامیاب ہونا چاہیے۔ وسائل، جس وسیلے کی ضرورت پڑے استعمال کرو، زبان کی ضرورت پڑے زبان کا استعمال کرو، ممبر کا استعمال کرو، اسٹیج کا استعمال کرو، قلم کا استعمال کرو، کتابوں کا استعمال کرو، ہے نا، پمفلٹ کا استعمال کرو، فتاوے علماء دیں، ہے نا، مسائل کا جواب دے، حل کرے، یہ سب کیا ہیں؟ وسائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ لے کہ ایسا کچھ کام کرنا ہے کہ یہ وسیلہ سکسیز ہو، وسیلہ کیا ہو؟ سکسیز۔ مثال کے طور پر ٹی وی چینل والوں کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، اور معذرت کے ساتھ الا ماشاءاللہ عام طور پر ٹی وی چینلز والوں کی جو دین کے نام پر ہے نا ٹی وی چینلز مطلب لانچ کرتے ہیں، لاتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی مجبوری کیا ہے، اور یہ دراصل کمزوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں، ہے نا، یا تجاہل یا تناسی اختیار کرتے ہیں عمدن و قصدن کہ کیسے ٹی وی چینل کو سکسیس کیا جائے۔ اب اس لیے وہ بڑے جتن کرتے ہیں کہ نئے نئے پروگرامز لائے جائیں، نئے نئے طریقے لائے جائیں، اس کے اندر کچھ ریکارڈنگ کی جائے، اس کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جائے جو زیادہ انجوائے کا ذریعہ ہو، زیادہ منورنجن کا ذریعہ ہو، یا اس پر کوئی چھاپ نہ آنے دیں۔ اگر اہل حدیثیت کی چھاپ آئے گی تو غیر اہل حدیث اس کو نہیں سنیں گے، اس سے نہیں جڑیں گے، دوری اختیار کریں گے۔ اس لیے صاف ستھرا نام آپ کو ٹی وی چینل پر اہل حدیث کا نادر، شاید کسی کے ہاں نہیں ملے گا۔ جتنے چینل چل رہے ہیں ماضی قریب میں اور اس وقت جتنے بھی چل رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹی وی چینل اہل الحدیث کی دعوت کے لیے ٹی وی چینل بنایا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے، ایسا آپ کو کوئی ٹی وی چینل نہیں ملے گا۔ اپنے ملک وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں، اہل حدیث ٹی وی چینل ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا، نہیں لکھا۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نام لگا دیں گے تو پھر غیر اہل حدیث ہم سے کٹ جائیں گے، ہمارے فالوور کم ہو جائیں گے، ہے نا، ہمارے فالوور کم ہو جائیں گے، جڑنے والے کم ہو جائیں گے، سننے والے کم ہو جائیں گے۔ تو ٹی وی چینل کے جب فالوور ہی کم ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے فلاپ ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا ہمارا چینل، مجبوراً بند کرنا پڑے۔ اس لیے اس کو ایسے سیکولر انداز کا رکھو کہ سب لوگ سنتے رہیں، سارے لوگ آئیں، اہل حدیث بھی آئیں، غیر اہل حدیث بھی آئیں، سنت کی دعوت بھی پھیلے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے لوگ آئیں۔ اچھا یہیں تک مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر اس کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بحیثیت لیکچرار، بحیثیت خطیب، بحیثیت محاضر وہ شریک بھی کرتے ہیں جو صاف ستھرے لفظوں میں اہل الحدیث کی دعوت عام کرنے والے نہ ہوں۔ یہ بہت بڑی پیچیدگی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہی یہ مصلحت بگڑ جاتی ہے، پہلے ہدف طے ہو کہ ہمارا کام توحید و سنت کی دعوت دینا ہے، دعوت اہل حدیثیت ہمیں دنیا کے اندر عام کرنی ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ سوچے تو چلو ٹھیک ہے، سوچیں، لیکن مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟ مسئلہ مصلحت طے کرنے والا آدمی پہلے سے یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے کام کروں گا تو میرا یہ چینل چلے گا، کیسے میں کام کروں گا تو میرا یہ ٹارگٹ مل جائے گا، کیسے میں کام کروں گا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے وہ یہ راستے اختیار کرتا ہے۔ اب اگر ہم یہ پہلے جانیں کہ بھئی دعوت اللہ کے ضابطے کیا ہیں، تو آدمی کبھی بھی ان ڈراموں کی طرف نہیں آئے گا، ان اداکاریوں کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو جیسے ہمارے اسلاف پہنچاتے رہے، ہے نا، براہ راست مخاطب کر کے، سامنے والوں سے بات کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے، کتابوں میں لکھ کر کے، اسی طریقے سے وہ کام کرے گا، اس کے آگے وہ نہیں جائے گا۔ لیکن یہی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اہداف میں اور وسائل میں فرق نہیں کرتے یا بھلا دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مصلحت اس میں ہے کہ ایسی فلمیں بنائی جائیں، ایسی ویڈیوز بنائی جائیں، ایسے اداکاریاں کی جائیں، ایسے ڈرامے تیار کیے جائیں، تمثیلیات تیار کیے جائیں تاکہ لوگوں کو انجوائمنٹ ملے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو انجوائمنٹ پہنچانا ہے، لوگوں کو لطف اندوز کرنا ہے، صرف اور صرف کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور خالص دین جو اہل الحدیث کا منہج ہے اسے عام کرنا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو یہاں پر شیخ کیا کہتے ہیں کہ مصلحت کی جستجو میں، یعنی مصلحت ہے کہ نہیں ہے، اس کو مصلحت ڈھونڈنے میں
حد درجہ احتیاط اور خواہشات نفسانی کے غلبے سے سخت آگاہی ہونی چاہیے. یعنی ہماری نفس کی چاہت جو ہے نا وہ آگے نہ آ جائے، اور ہمارے دل میں ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے تو مصلحت تلاش کرے، اس میں یہ مصلحت ہے، اس میں یہ بھی مصلحت ہے. پھر وہ آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مصلحتیں لے کر کے آتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ مند کام کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی نظریے، اسی سے ملتے جلتے نظریے کی بنیاد پر میرے بھائیو آج یہ ماحول بھی بن رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم والوں سے، علماء کے دروس سے، علماء کے خطبوں سے، علماء کی تحریروں سے لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا ہے جتنا غیر علماء کی سرگرمیوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو مصلحت تو وہی ہے. ان کے حساب سے مصلحت کہاں ہے؟ ان کے حساب سے مصلحت یہ ہے کہ علماء کو نہیں بلکہ غیر علماء کو، ایکٹرز کو میدان میں آنا چاہیے جو عوام کی سوچ کے مطابق ان کے سامنے کام کریں. تو مسئلہ ایک یہ ہے کہ کیا ہمیں سچا دین لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو صحیح کرنا ہے، درست راستے پر لانا ہے، یا ان کے مزاج، ان کی سوچ اور ان کی طبیعت اور ان کا منورنجن کس چیز میں ہو سکتا ہے، وہ کس چیز کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمیں وہ لوگوں کے بیچ میں پیش کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ اصل میں سوچنے کا مسئلہ ہے. تو یہی چیز اصل ہے کہ مصلحت کیا ہے اور مصلحت کیا نہیں ہے. اس کی تلاش میں نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے. آدمی نفس کا، خواہشات کا غلام بن جائے اور پھر جو بھی اس کے جی میں آئے اس کو مصلحت بنا دے اور جو بھی اس کے جی میں آئے اس کو مصلحت سے خارج کر دے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب، اس کے بعد کیا کہتے ہیں آگے کہ اس لیے کہ نفسانی خواہشات زیادہ تر مفسدے کو اس قدر مزین اور آراستہ کر دیتی ہے کہ وہ مصلحت دکھائی دیتی ہے. یعنی ایک فساد کو، ایک غلط چیز کو جو مصلحت نہیں ہے بلکہ مفسدت ہے، یہ الٹا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. مصلحت اور مفسدت، بھلائی اور برائی، خیر اور شر، صلاح اور فساد، ایک دوسرے کا اپوزٹ. کہتے ہیں کہ نفسانی جو طبیعت ہے نا، انسانی طبیعت کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ زیادہ تر ایک فساد کو اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتی ہے انسانی طبیعت کہ وہ دیکھنے میں انسان کو مصلحت نظر آتی ہے. تو الٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم سمجھیں گے مصلحت، رہے گا فساد. ہم سمجھیں گے فساد اور رہے گا وہ مصلحت. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور بہت مرتبہ ایسی چیز سے دھوکہ ہو جاتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے دھوکے میں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بھلائی کی چیز ہے، نفع کی چیز ہے، جبکہ اس کے نفع سے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. یہ اہم چیز ہے. اچھا، ایک بات یہاں اور ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک عام بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ بھائی مصلحت ہے ہی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز سوچے اور اس میں کوئی فائدے کا، مصلحت کا پہلو بھی ہو، لیکن فساد کا پہلو مصلحت کے پہلو پر غالب ہو. تو کیا کیا جائے گا؟ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہے کہ نہیں؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلو ہو، چاہے حقیقت میں ہو یا لوگوں کے سوچنے کے اعتبار سے ہو کوئی پہلو، لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ اس میں کون سا پہلو غالب ہے. اگر دونوں پہلو برابر ہو، فساد کا بھی پہلو اور مصلحت کا پہلو دونوں برابر ہو، تو چھوڑ دینا ہے اسے. پھر فائدہ کیا اس کام کو کر کے جس میں دونوں چیزیں برابر ہیں؟ تو یہ ساری باریکیاں کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ چینل والے فیصلہ کریں گے، مجتہدین، علماء مجتہدین فیصلہ کریں گے، جو اپنی عدالت، اپنی تقوی، اپنی نیکی، اپنی خیر خواہی اور گہرے علم سے پوری امت کے اندر جانے جاتے ہیں، ایسے علماء. اچھا، کوئی کہے آج یہ بھی ایک فتنہ ہے نا، شیطان ہر راستے نکالتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج امت کے اندر ایسے علماء بہت کم باقی بچے ہیں جن سے آدمی رجوع کر سکے. تو گویا کہ علماء کی بالادستی اور علماء کے وجود اور ان کی رہنمائی کے اس اصول کو بھی ختم کرنے کی کوشش شیطان کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، حق پرستوں کی ایک جماعت ہمیشہ امت کے اندر قائم رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اور جب ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، تو پھر قیامت ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سچے وارثین علماء کو رکھا ہے، اور وہ انبیاء کی وراثت کو پوری امانت دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو محض دین کے معاملے میں نہیں، آگے کیا کہا، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھلا مقلد کے بس میں کہاں کہ وہ غلبہ گمان کا دعویٰ کرے کہ اس چیز میں مصلحت ہے۔ اجتہاد اور تقلید یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اجتہاد تقلید پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں، اور کتابوں میں بہت کچھ بہت اہم اور قیمتی مضمون موجود ہے، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں تقلید کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، یا علامہ فلانی نے اپنی کتاب ايقاظ همم اولی الابصار میں لکھی ہیں، یا امام ابن حزم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، مثال کے طور پر ہے نا الاحکام کے اندر۔ یہ اتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو اتنا قیمتی مضمون کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو تقلید کہتے ہیں کہ بھلا مقلد کے بس میں کہاں ہے؟ مقلد یعنی وہ علم کی راہ پر چلنے والا نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلنے والا ہے، کسی کے پیچھے چلنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ مقلد کے بس میں کہاں کہ وہ غلبہ گمان کا دعویٰ کرے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ میرا زیادہ گمان ہے کہ اس میں بھلائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا ظن غالب ہے، میرا مضبوط گمان، قوی طاقتور خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بھلائی ہے۔ کہتے ہیں مقلد کو کہاں اس کی طاقت ہے، کہاں اس کے بس میں ہے کہ وہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ ظن غالب ہے کہ وہ مصلحت ہے اس کے اندر، اس چیز میں مصلحت ہے۔ یہ تو محض دین کے معاملے میں جرأت اور بلا علم و یقین ایک شرعی حکم پر اقدام کرنا ہے۔ ایک شرعی حکم پر آدمی آ جائے، شرعی حکم لگانا شروع کر دے، شرعی حکم کا فیصلہ کرنا شروع کر دے اور مقلد ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ایک بہت جرأت، جسارت اور ڈھٹائی کا کام ہوگا کہ ایک ایسا آدمی بھی اس کی بات کرے جس کی حیثیت ایک مقلد جیسی ہے۔ اب چاہے آپ مقلد کہہ لیں، کم علم کہہ لیں، یا ادنا طالب علم کہہ لیں، یا دین سے کہہ لیجئے کہ وہ آشنا ہی نہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور علماء بھی ہوں، طلباء بھی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ان مصلحتوں کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے جتنی گہرائی سے سمجھنا چاہیے، جب تک کہ وہ مجتہد علماء نہ ہوں۔ علماء مجتہدین وہ اس باریکی کو سمجھ سکتے ہیں کہ مصلحت کہاں ہے، فساد کہاں ہے۔ اس کے بعد شیخ حمود بن عبداللہ تویجری سعودی عرب کے ایک چوٹی کے عالم گزرے ہیں، ابھی جلدی ہی وفات پائے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور رد باطل اور دفاع حق کا علم جن علماء کے ہاتھوں میں رہا ماضی قریب میں، بالکل ان میں سے ایک نام شیخ حمود بن عبداللہ تویجری کا بھی ہے۔ یہ رد باطل اور دفاع حق میں اپنی مثال آپ تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں شیخ حمود بن عبداللہ؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈرامے کو دعوت اللہ میں داخل کرنا، ڈرامے کو دعوت اللہ میں داخل کرنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی، بلکہ یہ ہمارے دور کی نئی ایجادات میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نو ایجاد امور سے منع فرمایا ہے، نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے رد کرنے کا حکم دیا ہے اور بتلایا ہے کہ وہ شر اور گمراہی ہے۔ یہ سب سے بڑی مصلحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی مصلحت، اس راستے پر جمے رہنا جو راستہ نبی نے ہمیں دیا ہے، اسی کو پکڑ کر کے بیٹھے رہنا، یہ سب سے بڑی مصلحت ہے، اس سے بڑی کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اب آدمی دنیا بھر کی مصلحتیں لے کر کے آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مصلحت سب سے زیادہ بلند مصلحت ہے، سب سے اونچی مصلحت ہے۔ کیا مصلحت ہے؟
اللہ کے دین میں نہیں ہے یہ. تو اللہ کے دین میں جب نہیں ہے تو اللہ کے دین میں اس کو لانا یہ مصلحت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد ہی ہے، برائی ہی ہے. کوئی پہلو بھلائی کا کوئی بیان کر سکتا ہے، انکار نہیں کرتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے کوئی پہلو بیان بھی کرے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ علماء مجتہدین فیصلہ کریں گے کہ مصلحت ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو مصلحت کی مقدار غالب ہے یا مفسدت کی مقدار غالب ہے، کون سا پہلو غالب ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کبھی وقتی طور پر لگتا ہے کہ مصلحت کا پہلو غالب ہے. مجتہدین دور نظر رکھنے والے شریعت پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر کے اس کا انجام کیا ہوگا. یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بصیرت ہوتی ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے. اس طرح کی باتوں کو لوگ کہتے ہیں علم غیب کا دعویٰ ہے. علم غیب نہیں، یہ دور نگاہی ہے. سد ذریعہ اسی لیے آیا ہوا ہے کیونکہ وہ راستے دکھائی دیتے ہیں، اندازہ لگتا ہے کہ آج یہ ہے تو اس کے بعد اس کی حالت اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے، آگے معاملہ اس کا خراب ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی مصلحت فی الحال غالب بھی دکھائی دے رہی ہو، موازنہ کرنے کے بعد فساد کم ہو لیکن مصلحت زیادہ ہو، تب بھی مجتہدین علماء اس پر پابندی لگاتے ہیں کیونکہ جلد ہی آگے چل کر کے اس کا نقصان آگے بڑھ جائے گا، فائدہ کم ہو جائے. یہ ہے سد ذریعہ. تو یہ ہے راہ سلف. یہ کیا ہے؟ یہ ہے منہج سلف. اور یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے خلاف ہم ساری باتیں دیکھ رہے ہیں، سلف امت کے یہاں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہی ہے نئے راستے، جدید مناہج یہی ہیں. تو یہ ڈرامے، یہ اداکاریاں، یہ ایکٹنگ جو بھی چل رہی ہے، یا ایسے ہی جو بھی نقالی چل رہی ہے، جو مختلف انداز کے موضوعات کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے آج میڈیا پر ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، آپ اگر دیکھیں تو اس میں غیروں کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے. اس لیے کہ آیا کہاں سے یہ اس میڈیا کی راہ میں، میڈیا پر جو آیا ہے اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ پوری دنیا میں فلاں کون کون سے ووڈ کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ اسی کو دین کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخری بات ہے اس سیشن کی. آپ دیکھیں کہ دنیا اس سے جڑی ہے کہ نہیں جڑی ہوئی ہے. فلمیں دیکھنا پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹریز میں سے ایک ہے. ملینز کروڑوں اربوں روپے اس کے پیچھے خرچ ہو رہے ہیں، اور لوگ ہے نا جھٹکے میں پیسے کما رہے ہیں اس کے پیچھے. اس کے دین، عزت، آبرو، اخلاق، کردار، شرافت، حیا، حجاب کوئی دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیا اس سے جڑی ہوئی ہے، تو اب یہ جو اسلامی ڈرامہ نام دے کر کے، اسلامی اداکاری کا نام دے کر کے جو لوگ اس میں بہت زیادہ جذباتی دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ نظریہ چھپا ہوا ہے کہ لوگ فلموں کے عادی ہیں، اس سے ان کو لذت ملتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، اس کے اندر انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. تو اگر اس دین کی چیز کو بھی فلمایا جائے تو لوگ ذرا دین کی باتیں بھی سنیں گے، دیکھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. تو اب اسلام کی دعوت اس قدر حقیر فقیر ہے، اس قدر گئی گزری ہے کہ ان بے حیاؤں کی نقالی کریں ہم. آبرو باختہ رنڈیوں طوائفوں کو دنیا کے اندر ننگا کیا جاتا ہے، ہم ان کی راہ پر چل کر کے دین کا کام کرنا شروع کر دیں گے. یہی رہ گیا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کے پیچھے، جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ اس کے عادی ہیں، اس لیے کچھ ایسا کیا جائے نا کہ لوگوں کو مطلب اس میں لطف ملے، مزہ آئے. تو میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ مزہ ہی آ جاتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو اصل پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، اس کی کوئی بھی چھاپ ان کی زندگی پر دکھائی نہیں دیتی ہے. یہ امر واقع ہے، یہ امر واقع ہے، عملی چیز ہے جو ہم اور دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، سچائی کو بیان کرنے کے بجائے ہم اسے ایک نقلی شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. بتائیے سچائیاں اثر انداز ہوں گی یا وہ نقل زیادہ اثر انداز ہوگی؟ اور اس کے اندر جو مزید اور جو مفاسد ہیں وہ قطع نظر، ہم نے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ان اداکاروں میں کون کون لوگ ہوتے ہیں، کس کس کی اداکاری کی جاتی ہے، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، ان کا وضاقتہ کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مزید منکرات کے ضمن میں آتی ہیں. تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہ جو اصولی باتیں ہیں ہمارے علماء نے ہمیں بتلائی ہیں، سمجھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توقف کی راہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔